أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ آج سے ہم یہاں قرآن کی نسبت پر جمع ہو رہے ہیں. قرآن اللہ رب العزت کا عظیم الشان کلام ہے، ایسی کتاب اور ایسا کلام جو اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں دیا. وہ عظیم الشان اللہ رب العزت نے اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اس امت کو عطا فرمایا. لیکن آج کل قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ بہت عجیب ہے. مسلمان قوم ہم لوگ قرآن سے بہت زیادہ غافل ہیں. قرآن سے جو نسبت اس کے الفاظ سے، اس کے معانی سے، اس کے مطالب سے، قرآن کی ایک ایک چیز سے جو نسبت ہمیں ہونی چاہیے تھی، اللہ معاف کرے، وہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کی صفات خود قرآن میں بیان فرمائی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آیا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کی چیز آئی. وشفاء لما فی الصدور، شفا ہے سینوں میں جو دل ہے ان کے لیے. آج کل ہم نے صرف جو ہے جسمانی صحت کے لیے ہم لوگ قرآن کا استعمال کرتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی شفا یابی کے لیے، جسمانی صحت کے لیے قرآن آیا ہے، مادی صحت کے لیے، دنیاوی چیزیں بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی ظاہری چیزیں بنانے کے لیے قرآن ہم نے سمجھ رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے شفاء لما فی الصدور کا لفظ بڑھا دیا کہ یہ شفا ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے سینوں میں، یعنی دل. وہدن، ہدایت ہے، ورحمہ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو اس رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. باہر اللہ کی رحمت برس رہی، بارش، قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے. یہ دلوں پر برسنے والی بارش ہے. جیسے باہر بارش برس رہی ہے، اس سے سبزہ اگتا ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، پھل پھول اگتے ہیں. ایسے ہی قرآن کی بارش جو لوگ اپنے دل پر برساتے ہیں، پھر ان کے دل میں سبزہ اگتا ہے اللہ کی محبت کا، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی طرف رجوع، انابت. جو جتنی باطنی صفات ہیں وہ قرآن سے اگتی ہیں. قرآن اس کے لیے سب سے اہم بنیادی چیز ہے. اس لیے ہمیں قرآن سے نسبت ہونی چاہیے، قرآن سے مناسبت ہونی چاہیے، قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. ہم قرآن سے جس طرح بھی جڑیں گے، قرآن ہمیں عزتیں ہی دے گا، قرآن ہمیں اونچا ہی اڑائے گا. ہم قرآن کے الفاظ سے جڑ جائیں، اس کے معانی سے جڑ جائیں، اس کے مطالب سے جڑ جائیں، قرآن چھاپنے لگ جائیں، قرآن کی کسی بھی خدمت میں لگیں. قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کو اونچا اڑاتا ہے، عزت دلاتا ہے. تو اس لیے یہ قرآن کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ اپنی دلوں کی اصلاح کی نیت سے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے. یہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں. مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے مکمل سورت اترنے والی سورت ہے. اس سے پہلے قرآن کی بہت ساری آیتیں اتری ہیں، لیکن چند آیتیں، کوئی مکمل سورت اس سے پہلے نہیں اتری. یہ سب سے پہلی سورت ہے جو اکٹھی ایک ساتھ پوری نازل ہوئی. اس کے نام بہت سارے نام، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو الاتقان فی علوم القرآن ایک کتاب ہے ان کی،
اس میں تقریباً سورہ فاتحہ کے 25 نام بتائیں، اس میں سے اہم نام سن لیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب، فاتحہ یعنی کھولنے والی۔ اس قرآن کے اللہ رب العزت نے اس کو سب سے شروع میں رکھا ہے، اتری نہیں سب سے پہلے، لیکن سب سے پہلے رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر تاثیر اتنی عظیم اور اتنی بہترین صورت ہے کہ اس سے پورا قرآن کھل جاتا ہے انسان کے سینے پر، پورا قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اور نماز کے شروع میں بھی یہی صورت ہے، سورہ فاتحہ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن بھی اس سے کھلتا ہے، نماز بھی اس سے کھلتی ہے۔ قرآن کے لیے بھی یہ چابی ہے اور نماز کے لیے بھی یہ چابی ہے فاتحہ، اس لیے اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ دوسرے اس کا نام ہے سبع مثانی، 7 وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی دی ہے۔ سبع مثانی یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں ہم دہراتے ہیں، ہر رکعت میں ہم دہراتے ہیں، اس لیے اس کا نام دوسرا نام سبع مثانی۔ اسی طریقے سے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، پورے قرآن کی بنیاد ہے، پورے قرآن کی بنیاد ہے، یہ قرآن کی جڑ ہے، یہ ام الکتاب۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے اس کا سورۃ الشفا، اس سے شفا ملتی ہے، روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ملتی ہے، اس سے جسم کی بیماریاں اور بہت ساری بلائیں سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نکلے، بہت سارے صحابہ کرام اس میں شریک تھے، ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، بستی والوں سے انہوں نے کچھ ضیافت کے لیے کچھ مانگا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، ان کو کھانا وانا کچھ نہیں دیا بستی والوں نے۔ اچانک بستی کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا۔ اب ان کے پاس جتنے لوگ تھے اس کا منتر پڑھنے والے، سانپ یا بچھو کے ڈسے ہوئے پر جو منتر پڑھا جاتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے، تو ان کے پاس جتنے لوگ تھے سب نے دم کر کے دیکھ لیا، کسی کا اثر نہیں ہوا۔ تو وہ لوگ پھر صحابہ کرام کے قافلے کے پاس آئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہارے اندر کوئی منتر جاننے والا ہے؟ صحابہ نے کہا ہے ہم پڑھ کر دم کریں گے، لیکن تم نے پہلے ہماری ضیافت نہیں کی، اس لیے اب ہم اس کا معاوضہ لیں گے، بدلہ کچھ بکریاں دو ہمیں۔ تو 30 یا 40 بکریاں یا اس سے زیادہ بکریوں کا ایک ریوڑ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے سردار اچھا ہو گیا، اس کو شفا مل گئی تو ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ تو وہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا لشکر میں سے کوئی صحابی تھے، وہ گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی، تو اللہ کے فضل سے اس کا سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ ان لوگوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا، لیکن اب پھر صحابہ کرام میں آپس میں بحث چھڑ گئی کہ یہ بکریاں حلال ہے یا نہیں، ہم نے قرآن دم کیا ہے، سورہ فاتحہ دم کر کے یہ بدلہ لیا ہے، تو یہ بکریاں استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ اس کو رہنے دو، ہم واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے جائیں گے تو آپ سے مسئلہ پوچھیں گے۔ وہ لشکر واپس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بکریاں حلال ہیں، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس میں سے میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اتنی حلال چیز ہے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ تو خیر اس کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے، تو اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں، اس میں پہلا لفظ حمد ہے، اس لیے سورۃ الحمد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں اس کو، نماز، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے نماز والی سورۃ الصلاۃ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ السؤال والمناجات، یہ اللہ سے مانگنا اور مناجات سکھاتی ہے انسان کو، یہ سورت اللہ سے مانگنا سکھاتی ہے، مناجات سکھاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ السؤال والمناجات
کہا جاتا ہے۔ یہ 7 اہم جو نام تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اس سورت کی فضیلت سن لیں۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں ہے یہ حدیث۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے ہیں۔ اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر ایک فرشتہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 نور کی خوشخبری لے لیجئے۔ آپ کو 2 نور دیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے سورہ فاتحہ کہ ایک اللہ رب العزت نے اسپیشل اس کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اسپیشل ایک فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اتنی بڑی صورت ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے جو خزانے ہیں، عرش کے خزانوں میں سے 4 چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ اس میں سے ایک ہے سورہ فاتحہ، ایک ہے آیت الکرسی، ایک ہے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، اور ایک ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ 4 چیزیں عرش کے خاص خزانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے اس کی فضیلت میں۔ ایک صحابی ہے ابو سعید، یہ بخاری شریف میں روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا، تو کہتے ہیں کہ میں نماز کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ نماز مکمل کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں جلدی نہیں آ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، ان کی پکار فوراً قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں بلاؤں تو نماز توڑ کر تمہیں آنا چاہیے، نماز توڑ کر تمہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر، پھر بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ قرآن میں سب سے عظیم، سب سے بڑی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کون سی سورت ہے، وہ سورت میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلاؤں گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو کہتے ہیں اچانک میں نے یاد دلایا، میں سمجھا کہ شاید حضور بھول تو نہیں گئے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں ایک عظیم سورت، قرآن کی جو سب سے عظیم بڑی سورت ہے وہ سورت بتلاؤں گا۔ وہ سورت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ، اسی کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ اب تیسری بات، اس کی اہمیت، سورہ فاتحہ کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں سب سے پہلی سورت کے طور پر اس کو رکھا، نماز کو اس سے شروع کروایا گیا اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم کر دیا گیا، نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم کر دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا سورہ فاتحہ سے تعلق مضبوط ہو، کیونکہ سورہ فاتحہ سے جس کا تعلق مضبوط ہوگا وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، شرک میں نہیں جائے گا۔ سورہ فاتحہ توحید کو مضبوط کرنے والی سورت ہے، سورہ فاتحہ توحید کو مضبوط کرنے والی سورت ہے، شرک کے لیے قاطع ہے، جڑ سے شرک کو ختم کر دے۔ ہر طریقے کا شرک جو دنیا میں رائج ہے، جو دنیا میں چلتا ہے، ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے سورہ فاتحہ۔ دیکھیے آیتیں دیکھیں، مختصر خلاصہ کیسے سورہ فاتحہ میں کیسے شرک کو توڑا گیا ہے اور توحید کو کتنے مضبوط انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، تعریف اور شکر کے قابل صرف اللہ،
رب العالمین، پالنہار صرف اللہ، الرحمن الرحیم، رحمتوں کا مالک صرف اللہ، مالک یوم الدین، قیامت کا مالک صرف اللہ، ایاک نعبد، عبادت کے قابل صرف اللہ، و ایاک نستعین، مدد کے لیے پکارے جانے کے قابل صرف اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، جس سے دعا مانگی جائے وہ صرف اللہ، ہدایت دینے والا صرف اللہ، ہدایت دے کر صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پر چلا کر جنت تک پہنچانے والا صرف اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برے راستے سے، گنہگاروں کے راستے سے بچا کر جہنم سے بچانے والا صرف اللہ۔ اب بتائیے کتنی زبردست صورت ہے اور کتنا اس میں شرک کو کاٹا گیا ہے، ہر قسم کے شرک کا توڑ ہے سورہ فاتحہ، اتنی اہم صورت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جس پر کھل گئی، سورہ فاتحہ کے معارف، سورہ فاتحہ کے مطالب اور سورہ فاتحہ کو جس مسلمان نے سمجھ لیا اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک عالم نے، ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک موتی ہے۔ کیسے؟ ایک مثال انہوں نے دی، جیسے ایک آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے بہت پراپرٹی ہے دنیا میں، اس کے پاس بہت سارے بنگلے ہیں، بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے مکانات ہیں، اور بڑی بڑی جائیدادیں، زمینیں ہیں اس کے پاس، دکانیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب وہ ایک مرتبہ سفر پر جانا چاہتا ہے، وہ کہیں سفر پر جانا چاہتا ہے، لمبے سفر پر۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اتنی ساری چیزیں تو میں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، لے کے جا سکتا ہے؟ اتنے سارے گھر، اتنی ساری بلڈنگیں، اتنی ساری جائیداد، اتنے سارے کروڑوں روپے ہیں اس کے پاس، یہ سب چیزیں کہاں رکھ کر لے کر جائے گا؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو مختصر کرتا ہے، یہ سب کو سمیٹ کر کیا کرے گا؟ وہ یہ سب چیزیں بیچ کر سونا خریدے گا، ساری بلڈنگیں، ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، سب چیزیں بیچ کر کیا کرے گا؟ وہ سونا لے گا اس کے بدلے۔ سونے کی وجہ سے یہ چیزیں جتنی جگہ میں آئے گی، سونا اس کے مقابلے میں کم جگہ میں آ جائے گا۔ اب اس کو لگے گا کہ سونا بھی بہت زیادہ ہے، یہ راستے میں سفر میں کسی کی نظر پڑ گئی تو کوئی چوری کر لے گا، کوئی ڈاکہ ڈال دے گا۔ تو اب وہ سوچتا ہے کہ چلو اس سونے کو بھی بیچو، اس کے بدلے میں موتی لے لو، ایک دو موتی بس، اتنے قیمتی کہ میں جس ملک میں جہاں ٹھہر جاؤں گا جا کر مجھے اطمینان مل جائے گا، وہاں یہ موتی بیچ کر دوبارہ اتنی ہی پراپرٹی میں خرید لوں گا۔ ایسے ہی پچھلی جتنی کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ نے ان کو سمیٹ کر قرآن میں ڈال دیا۔ ان سب کو سمیٹ کر، قرآن سونا ہے سمجھو، قرآن کیا ہے؟ سونا ہے۔ ان سب کو سمیٹ کر اللہ نے قرآن میں ڈال دیا، اور سونا بھی بہت زیادہ 30 پاروں کا ہے، تو اس کو سمیٹ کر اللہ نے سورہ فاتحہ ایک موتی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن جو ہے پچھلی پوری کتابوں کا خلاصہ ہے، تو پچھلی جو ساری کتابوں میں تھا، سارے صحیفوں میں تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سونے کی شکل میں دے دیا۔ پھر قرآن بھی اگر کسی کو مشکل لگے، اتنا سارا قرآن کون یاد کرے گا، کون یاد رکھے گا، تو پھر چلو سورہ فاتحہ لے لو۔ سورہ فاتحہ مختصر ایک موتی ہے بس، جس میں سب کچھ آ گیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 10 علوم ہیں۔ حضرت مفتی زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ خاص طور سے یہ کہتے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 10 علوم بیان کیے ہیں، پورے 10 علوم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کی۔ 10 علوم ہیں قرآن میں۔ ایک علم ذات، اللہ کی ذات کے بارے میں ڈسکس ہوئی، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن میں بات ہوئی ہے۔ ایک ہے علم ذات، دوسرے علم افعال، اللہ تعالیٰ کے کارنامے، اللہ کی قدرت کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیسے زمین بنائی ہے، آسمان بنائے، سورج اور چاند کو نکالتا ہے، دن اور رات کا نظام عدلتا بدلتا ہے، تو یہ علم افعال۔ اسی طریقے سے علم اسماء و صفات، اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہوا، اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے قرآن میں، تیسرا علم۔ چوتھا علم، علم معاد، اس میں آخرت کا بیان ہوا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، جہنم، پل صراط، آخرت، یہ معاد۔ پانچویں تعبد، عبادت کے طریقے اور عبادت والے کام بتائے گئے۔ چھٹے استعانت، اللہ سے مدد مانگنا، یہ۔ ساتویں دعا بتائی گئی پورے قرآن میں۔ آٹھویں ذکر موافق،
اللہ کی جو ماننے والے لوگ انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ جو گزرے ہیں ان کا تذکرہ، 9ویں ذکر مخالف اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ، اور 10ویں علم جہاد اور فقہ. یہ 10 علوم اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں. پورے قرآن میں تفصیل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر بحث کی ہے، اس کو بیان کیا ہے. لیکن وہی 10 علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں مختصراً بیان کر دیے. اللہ کا نام الحمدللہ، اللہ کی ذات کا تذکرہ آ گیا الحمدللہ میں. اسی طریقے سے افعال رب العالمین میں اللہ کے کارنامے، اللہ پوری دنیا کو پالتا ہے، یہ اللہ کے کارنامے، قدرت کا کرشمہ بیان ہوا. افعال. تیسرے اسماء و صفات، اللہ کے نام الرحمن الرحیم، یہ تیسرا علم. چوتھا علم معاد، قیامت، مالک یوم الدین، قیامت کا بیان آ گیا. 5واں علم تعبد، ایاک نعبد، اس میں عبادت کے جتنے طریقے اللہ نے پورے قرآن میں تفصیل سے بیان کیے، یہاں شارٹ میں بیان کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طریقے سے استعانت، اللہ سے مدد مانگنا، تو و ایاک نستعین میں یہ علم آ گیا. اسی طریقے سے دعا، 7واں علم اہدنا الصراط المستقیم، دعا بتلائی گئی. پھر موافقین کا ذکر، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ اللہ کے چہیتے بندے، موافق لوگ، ان کا تذکرہ، یہ 9واں علم. 8واں علم، پھر 9واں علم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ذکر مخالف، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو یہ اللہ کے نافرمان بندے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد اور فقہ، یہ 10واں جو علم ہے جہاد اور فقہ، یہ اللہ نے کھل کر نہیں، اشارتاً اندر ہے اس کے چھپا ہوا، کہ جو مخالفین ہیں غیر المغضوب علیہم ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اگر وہ حق کے راستے میں روڑے اٹکائیں، اگر وہ حق کے راستے میں روڑے اٹکائیں، اسلام کو پھیلنے سے روکیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، تو پھر ان کے ساتھ جہاد اس کے اندر چھپا ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم. اور فقہ، فقہ پوری سورہ فاتحہ میں فقہ چھپا ہوا ہے. اس میں دعا کا طریقہ بتایا گیا. فقہ میں کیا بتایا جاتا ہے؟ فقہ میں یہی عبادتوں کے طریقے بتائے جاتے ہیں، تو اس میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا. تو پورے 10 علوم جو پورے قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئے، مختصراً اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دی. تو یہ ہے سورہ فاتحہ کی اہمیت. اب چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف، لیکن ایسی تعریف جو کسی کے ذاتی کمال پر ہو. الحمد، حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو ذاتی کمال پر ہو. دنیا میں جس کی بھی تعریف ہوتی ہے ذاتی کمال پر نہیں ہوتی. انسان کی تعریف ہوگی، بڑے بڑے سائنسدانوں کی، انجینئروں کی اور ذہین لوگوں کی، جس کی تعریف ہوگی، وہ ظاہر سی بات ہے تعریف ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے، اللہ نے اس کو کچھ نوازا ہے، اللہ نے اس کو کوئی خاصیت دی ہے. اللہ کے دینے کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی ذاتی کمال نہیں ہوتا تعریف میں. اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کی جو تعریف ہوتی ہے وہ اس کے ذاتی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی تعریف جو ہوتی ہے وہ ذاتی کمال کی وجہ سے. تو حمد کہتے ہیں ایسی تعریف جو ذاتی کمال کی وجہ سے ہو. باقی جو دوسری جو تعریف ہوتی ہے کسی کے واسطے سے تعریف ہو، اس کو مدح کہتے ہیں عربی میں. مدح، دنیا میں جس کی بھی تعریف ہوگی، بہت اچھی بلڈنگ بنائی، بہت اچھی چیز بنائی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے واسطے سے ہے، ہر چیز میں واسطہ شامل ہے. لیکن اللہ رب العزت کی تعریف وہ حمد ہے، یعنی وہ اللہ کی تعریف ایسی تعریف ہے جو اللہ کے ذاتی کمال کی وجہ سے. اور قرآن کو اس لفظ سے، کیونکہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، حمد اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن شروع ہوا الحمدللہ سے. جنتی جب جنت میں جائیں گے، جاتے وقت کہیں گے الحمدللہ، اندر جانے کے بعد آخر میں کہیں گے الحمدللہ. حمد اللہ کو اتنی پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں دنیا میں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے. احمد یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے.
اس لیے آپ کا نام احمد رکھا گیا، زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، کھانے کے بعد، سونے کے بعد، ہر سو کر اٹھنے کے وقت، رات میں سوتے وقت، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعریف کی ہے اور تعریف امت کو سکھلائی ہے کہ اللہ کی تعریف، حمد کرو، کیونکہ حمد اللہ کو پسند ہے، اتنی پسند ہے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ حمد اتنی سب سے زیادہ تیزی سے قبول ہونے والی چیز حمد ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کی تعریف کر دے اس کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود دے دے گا۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بادشاہوں کے، بڑے لوگوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کچھ مل جائے۔ بڑے لوگوں کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ مانگتے کچھ نہیں ہے، صرف تعریف کر دیتے ہیں، وہ تعریف پر ہی سامنے والا وہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تو سارے جہانوں کا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کی تعریف کی جائے گی تو اللہ کو کتنی پسند آئے گی۔ اس لیے حمد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے حمد کے لفظ سے قرآن شروع کیا ہے، اور آگے کے پاروں میں بتلایا بھی ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا جملہ ہوگا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہ کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے، سارے ٹینشن دور کر دیے۔ اب ایسی جگہ جنت میں ہمیں پہنچا دیا جہاں نہ ہمیں کوئی ٹینشن ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ غم ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو وہ داخل ہوتے وقت بھی کہیں گے الحمدللہ، اور آخر میں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، آخری بات جو جنتیوں کی ہوگی وہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو حمد اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اس لیے کسی دن ہمیں کوئی اپنی زندگی میں ایک آدھ دن ایسا نکالنا چاہیے حمد کے لیے، صبح سے شام تک ہم بس اللہ کی تعریف کریں۔ ہمیں سکھایا تو یہی گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، دعا کیا سکھائی گئی؟ اچھے حالات پیش آئے تو بھی الحمدللہ، اور برے حالات پیش آئے تو بھی جو دعا ہے دونوں میں الحمدللہ کا تذکرہ ہے۔ موافق حالات پیش آ گئے تو فرمایا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ہم جیسے چاہتے تھے ویسے حالات ہو گئے، جیسے چاہتے تھے ہمیں ویسی کامیابی مل گئی کسی کام میں تو فوراً کہو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور اگر مخالف حالات پیش آ گئے، ہم جیسے چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، اس کے الٹ ہو گیا، تو کیا کہو؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اچھے کام پر ہر جگہ بس اللہ کی تعریف۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد کے قابل ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کا ہر کام قابل تعریف ہے۔ اللہ کا ہر کام اس کا قابل تعریف ہے، چاہے ہماری چھوٹی عقل میں نہ آئے۔ بعض کام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بعض کام ایسے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں، ہم چھوٹی عقل سے سوچتے ہیں کہ یہ تو تعریف والا کام نہیں ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہو گیا، اللہ نے بیمار کر دیا، تو انسان سوچتا ہے یہ تو تعریف والا کام نہیں، اس پر ہم اللہ کی کیسے تعریف کریں؟ نہیں، ہر کام پر اللہ کی تعریف۔ وہ ہماری چھوٹی عقل کے حساب سے کچھ کام جو ہے اچھے نہیں لگتے، کچھ کام ہمیں برے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو حکمت ہے، اور اللہ جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، پوری دنیا کے سسٹم کے حساب سے وہی کام اچھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو صرف ایک گھر نہیں چلانا ہے، ایک آدمی نہیں چلانا ہے، ایک محلہ نہیں چلانا ہے، اللہ کو پوری کائنات چلانی ہے۔ اللہ پوری کائنات چلاتا ہے، تو وہ اپنی حکمت کے اعتبار سے پوری کائنات کی مصلحت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ہمیں برے لگتے ہیں، حالانکہ وہ کام پوری دنیا کی مصلحت کو دیکھا جائے، پوری دنیا کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ کام اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کا ہر کام قابل تعریف ہے، چاہے ہمیں ظاہر میں کیسا بھی نظر آئے۔ رب العالمین، اب دلیل دی اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین، سارے جہانوں کا، عالم نہیں عالمین۔ کتنے عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے، انسانوں کا عالم الگ، انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، جانوروں کا جہان، زمین، سمندر اور سمندر کے اندر کا جہان، آسمان، آسمان کے اوپر کا جہان، کتنے جہان ہیں، کتنی دنیا ہیں، کتنی کائنات ہے۔ آج کل سائنسداں کہتے ہیں ہماری جو کائنات تھی، یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی کہ انہوں نے ایک اصطلاح، ایک لفظ نکالا ہے کہ اگر
ایک ایسی سواری بنائی جائے جو نور روشنی کی رفتار سے چلتی ہو. دنیا میں سب سے تیز رفتار اگر کوئی چیز ہے تو وہ روشنی ہے. کیا ہے؟ آپ لوگ بھی کچھ بولیے, سو تو نہیں رہے نا. دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز اگر جو چلتی ہے وہ کیا ہے؟ روشنی. دیکھو سورج زمین سے 1,86,00,000 میل دور ہے. سورج زمین سے کتنا؟ 1,86,00,000 میل دور ہے. اب وہاں سے جب صبح نکلتا ہے وہ, اور اس کی روشنی زمین پر 1,86,00,000 میل کا سفر طے کر کے کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ صرف 8 سیکنڈ میں. یہ آج کے سائنسداں کہتے ہیں 1,86,00,000 میل کا سفر روشنی کتنی دیر میں کرتی ہے؟ صرف 8 سیکنڈ میں. اب اندازہ لگائے کتنی تیز رفتار ہے روشنی. تو اب سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی سواری بنائی جائے جو روشنی کے رفتار سے چلے, یعنی 8 سیکنڈ میں 1,86,00,000 میل کا سفر طے کر دے, اتنی تیز رفتار سواری, تب بھی اس کائنات کو ختم ہوتے ہوتے لاکھوں سال لگ جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ ان سب کا پالنہار ہے, رب العالمین. اور رب ہے وہ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب ہونے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. رب ہونے کے لیے 3 صفات جس کے اندر ہو وہ رب کہلانے کے قابل ہے. سب سے پہلی چیز رب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیست سے ہست کرنا. کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو موجود کر دینا. کوئی چیز ہے نہیں اس کو پیدا کر دینا. یہ اکیلا کون کر سکتا ہے؟ اللہ. اللہ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جو چیزیں نہیں ہوتی ان کو پیدا کر دیتا ہے. جو چیزیں عدم میں ہوتی ہیں ان کو وجود بخشتا ہے. جو چیزیں نیست ہوتی ہیں ان کو ہست کر دیتا ہے. یہ ایک رب کی ایک صفت ہی ہے. دوسری صفت رب کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز کو اس نے وجود بخشا ہے اس کی باقی رہنے کا سامان کرے, اس کو اسباب دے تاکہ وہ چیز باقی رہے. اب اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا, اور صرف اللہ نے ہمیں وجود نہیں بخشا بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے تک اللہ تعالی ہمارے باقی رکھنے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. باقی رکھنے کے ہم زندہ رہیں, ہم باقی رہیں, ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے, اللہ رب العزت اس کا انتظام بھی کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں انتظام کیا, جعلت لک قرارا فی بطن امک, ہم نے تجھے ماں کے پیٹ میں محفوظ جگہ عطا فرمائی. تیرے چہرے کو ماں کی پیٹھ کی طرف کر دیا, لئلا تضرک رائحۃ الطعام, تاکہ اندر کی گندگی سے تجھے نقصان نہ پہنچے. جب دنیا میں آیا پھر اللہ نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے. پھر انسان کمزور تھا, اللہ رب العزت اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. انسان کمزور ہے. بچپن میں جب پیدا ہوا پہلے سال میں تو وہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا, پیر سے چل نہیں سکتا, اتنے کمزور اس کے ہاتھ پاؤں ہیں. اب ان ہاتھ پیروں میں آگے چل کر کتنی جان پیدا ہو جاتی ہے کہ جو بچہ پہلے ایک پین ایک قلم اپنی 2 انگلیوں میں نہیں پکڑ سکتا, اب وہ 20 کلو کی کوئی چیز جو ہے 20 کلو کا وزن اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے. کس نے اس کو اس طاقت تک پہنچایا؟ اللہ نے. یہ ہے رب کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے اور باقی رکھنے کے اسباب بھی دیتا ہے, جینے کے اور باقی رکھنے کے اسباب بھی دیتا ہے. زندگی پر وہ ہمیں پالنے کے لیے نظام چلاتا ہے. یہ دوسری صفت ہے کہ وہ باقی رکھنے کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. نیست سے ہست کرنا اور باقی رکھنے کے اسباب پیدا کرنا. اور تیسرے کسی چیز کو مکمل تکمیل تک پہنچانا. رب ہونے کے لیے تیسری چیز, کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑنا بلکہ اس کو کامل کر دینا. ہاں, رب کی تعریف کی گئی الذی یجعل الناقص کاملا شیئا فشیئا, جو ناقص کو کامل کر دے آہستہ آہستہ. یہ ہے رب جس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں وہ رب کہلانے کے قابل ہے, اور وہ صرف اللہ ہے. تو فرمایا الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. تعریف کے قابل, شکر کے قابل ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے رب العالمین. اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ سارے جہانوں کو پالتا ہے. سارے جہان اس نے بنائے اور سب کے لیے روزی کا انتظام, باقی رہنے کا انتظام اور سب کو مکمل ہونے کا انتظام صرف اللہ کرتا ہے. اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربی العلی الوہاب وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم لك الحمد الذي تقول خيرا مما نقول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء يا مجيب الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.